آمدید بھی کہتا ہوں۔ آج بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت تو نہیں، لیکن ہم ان کا ذکر کریں گے۔ آج ان کی شہادت تو نہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کا ذکر کریں گے ایک افسوس کے ساتھ، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے اہل سنت کے جانے مانی شخصیت ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے بی بی فاطمہ کے بارے میں کہا کہ وہ باغ فدق کے معاملے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خطا پر تھی۔ جب پورے ملک میں اس بیان کے بعد ان پر شدید رد عمل آیا تو وہ رجوع کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جلالی صاحب، میں ایک شاگرد ہونے کی حیثیت سے، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ لفظ کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا کہ آپ یہ لفظ کس شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کہ وہ شخصیت کہ جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جلالی صاحب، آپ کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا کہ آپ اس شخصیت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جس شخصیت کے لیے رسول خدا خود ان کے آنے پر احتراماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان کے دست مبارک کا بوسہ لیا کرتے تھے، اور آپ کو اس بات کا خیال تو کرنا چاہیے تھا کہ آپ ان کے بارے میں ایسے لفظ نہ استعمال کرتے، کیونکہ قیامت والے دن صرف آپ کے لیے ہی اعلان ہوگا کہ اے اہل محشر، اپنی نظروں کو جھکا لو، کیونکہ اب رسول کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے۔ جلالی صاحب، آپ کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے تھا۔ محترم ناظرین، آج اس کرٹیکل ایشو کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے عظیم مذہبی اسکالر علامہ پیر شفاعت رسول۔ میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کے پہلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں کہ علامہ صاحب، ایک طرف قرآن پاک میں آیت تطہیر نازل ہوتی ہے اہل بیت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نجس چیز کو، ہر ناپاک چیز کو ان سے دور کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد جلالی صاحب کا یہ بیان آنا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خطا پر تھی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آیت تطہیر اللہ کی پاک کلام کا حصہ ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی بنیاد پر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اس آیت کے حوالے سے بڑی اہمیت ہے۔ رہی بات باغ فدق کے حوالے سے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ ایک سوچ، ایک فکر، ایک اپنی رائے کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی تھیں اور باغ فدق کا مطالبہ کیا، مگر الحمدللہ کیونکہ وہ دونوں شخصیات اللہ کو بڑی پسندیدہ، اللہ کو بڑی محبوب اور بڑی مرغوب شخصیات تھیں، اور ان کے دلوں میں اخلاص فی الدین کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور ان کی تربیت اس نہج پر ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے دین کی خاطر، قرآن کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے اور قربان کرتے رہے۔ اس لیے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے حوالے سے وقوع اور ظہور خطا کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی خطا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی نزاع کھڑا ہوا ہو، بات ہوئی، گفتگو ہوئی، اور دین کی اور قرآن کی اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے ان دونوں شخصیات نے اس مسئلے کو حل کر لیا تھا۔ نہ لڑائی ہوئی، نہ جھگڑا ہوا، نہ تو میں ہوئی، نہ دروازے جلے، نہ دروازے توڑے گئے، نہ حضرت سیدہ کائنات کے گھر پر حملہ ہوا۔ میں حیران ہوں ان شیعہ ذاکرین پر کہ جو اس واقعے کے ضمن میں یہ سب کچھ بیان کرتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ اس کے برعکس بھی تو
کتابوں میں موجود ہیں، احادیث کی کتابوں میں، سیر کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں، کہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا اور افہام و تفہیم سے باغ فدق کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑے ہونے کے حوالے سے، کیونکہ آپ عمر میں بڑے تھے، آپ نے شفقت، محبت اور احترام کا مظاہرہ کیا، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو علم تھا کہ ابو بکر صدیق میرے بابا کی ممبر پر بیٹھے ہیں، تو انہوں نے بھی پورے وقار کے ساتھ ان کے ساتھ سارا معاملہ اور گفتگو کی۔ یہ جو گفتگو کا ایک تصویر کھینچی جاتی ہے کہ اس طرح جھگڑا ہوا، لڑائیاں ہوئیں، اور حضرت محسن کی شہادت بھی اسی کی وجہ سے ہوئی، میں نہیں سمجھتا کہ نظر نبوت میں تربیت پانے والی شخصیات کسی ایسے مسئلے میں اس طرح الجھ جائیں۔ وہ تو نہیں الجھیں، مگر ہم کیونکہ جس مزاج، جس ذہن اور جس سطح کے لوگ ہیں، ہم ان کے اختلافات کو اپنے مزاج کی سطح پر لا کے ایک جھگڑا بنا کے امت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں ان کتابوں کا حوالہ دیتے کہ جن کتابوں میں یہ ہے کہ ان کو کوئی نزاع نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا؟ آپ ان کتابوں کی طرف کیوں جاتے ہیں کہ جن کتابوں میں اس جھگڑے کی ایک کہانی کو الف لیلا کہانی بنا کے پیش کیا گیا؟ دونوں کتابیں ہیں، دونوں حوالے موجود ہیں، بس فرق آپ کے مزاج کا ہے کہ آپ کے مزاج میں صحابہ کرام کی گستاخی اور تبرہ یہ بیٹھ چکا ہے، تو آپ کو وہی حوالے اچھے لگتے ہیں جس میں اس لڑائی کو بڑا کر کے پیش کیا گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے حوالے سے دونوں باتیں اعتدال کے راستے سے ہٹی ہوئی ہیں۔ یہ کہنا نعوذ باللہ کہ ان سے خطا ہوئی، یہ سوچ بھی غلط ہے، اور یہ اہل سنت کی سوچ نہیں ہے۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی بھی سوچ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ سوچ بھی بڑی ہی قابل مذمت ہے کہ اس باغ فدق پر اتنی بڑی جنگ اور اتنی بڑی لڑائی کہ دروازوں کا ٹوٹنا، دروازوں کو آگ لگنا اور حضرت محسن کا شہید ہونا، یہ سارے واقعات اس لڑائی کے زمان میں بیان کیے جاتے ہیں۔ میں دونوں فکر رکھنے والے لوگوں کو دعوت فکر دوں گا کہ وہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو بھی اور ان کے فکر اور عمل کو خطا کی طرف منسوب نہ کریں، اور دوسری طرف جو شیخین سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے جو انہوں نے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، جس کو وہ شب و روز بیان کرتے ہیں اور لوگوں کے بالخصوص امت مسلمہ کے ذہنوں کو مقدر کرتے ہیں، ان کو بھی اس سے پرہیز کرنی چاہیے، کیونکہ اہل ایمان اور اہل اسلام کے نزدیک سیدہ کائنات کا احترام بھی ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، اور حضرت شیخین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا احترام نسبت صحابیت کی وجہ سے ضروری ہے۔ علامہ صاحب، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ باغ فدق کا حقیقی پس منظر کیا تھا؟ اسلامی ریاست میں جو مالیات کا شعبہ ہے وہ زکوٰۃ پر، عشر پر، مال غنیمت اور مال فے پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ باغ فدق جو ہے یہ مال فے سے ہے، اور مال فے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے سورۃ حشر میں اس کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے مصارف بھی بیان فرما دیے گئے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مال فے جو ہے یہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور بنو ہاشم کے یتیم، مسکین اور بیواؤں کے لیے ہے، مسافر کے لیے ہے، اور جہاد کے لیے ہے۔ تو ایک ہے جاگیر فدق، ایک ہے باغ فدق۔
اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس قسم کی جائیداد تھی، جاگیر تھی، جو لڑائی کے بغیر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی، اس کو مال فے کہتے ہیں، اور جو لڑائی کے بعد حاصل ہوا وہ مال غنیمت ہے۔ اب اس مال فے کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس آیت کے مطابق ما افاء اللہ ہو، اس آیت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال قرآن کے بیان کردہ مصارف کے مطابق صرف کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس پر پھر بات ہوئی کہ اس مال فے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف منتظمانہ تھا یا مالکانہ تھا۔ تو اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظام فرماتے تھے، اور اس کی جو آمدن تھی وہ قرآن کے بیان کردہ مصارف کے مطابق حضور استعمال فرماتے، امہات المومنین کو دیتے، اہل بیت اطہار کو دیتے، بنو ہاشم کی جو یتیم، مسکین اور بیوہ عورتیں تھیں ان کو دیتے تھے، مسافروں کی مدد کرتے تھے، اور جہاد کی تیاری کے لیے بھی اس مال کو استعمال کیا جاتا۔ اب آپ اگر اس باغ فدق کو قرآن کی اس آیت کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں کوئی الجھن نہیں ہے۔ علم والوں میں، فکر والوں میں، پڑھنے والوں میں، سوچنے والوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے۔ اختلاف رائے کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر پتہ چلتا ہے کہ آپ اس اختلاف رائے کو حل کیسے کرتے ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے درمیان اس باغ فدق کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی بڑی جنگ شروع ہو گئی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رب العالمین نے جو شان اہل بیت کی بیان کی ہے اس کے مطابق اہل بیت سراپا ایثار اور قربانی ہیں۔ سورۃ الدہر کی وہ آیتیں کہ 3 دن حضرت سیدہ کائنات روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتی ہیں تو کوئی نہ کوئی سائل آ جاتا تھا تو آپ اٹھا کے اسے دے دیتے ہیں، اور 3 دن آپ نے پانی سے روزہ افطار کیا۔ اور سیدہ کائنات بیٹی کن کی ہیں؟ محسنہ اسلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہیں۔ آپ نے ساری عمر دیکھا کہ ان کی والدہ نے اسلام پر سب کچھ قربان کیا۔ یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جس نے اپنے گھر سے سب کچھ اٹھا کے اسلام کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، اور شعب ابی طالب میں اگر آپ دیکھیں تو سارا پیسہ، یعنی آپ 90%، 95% کہہ سکتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا خرچ ہوا۔ جس خاندان نے ساری زندگی اسلام پر لٹایا ہو، اس محسنہ کائنات کی بیٹی کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ باغ فدق کے لیے حضرت ابو بکر کے پاس گئیں اور جھگڑا ہوا، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ دوسری طرف صحابہ کرام کا کردار دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جہاد کے لیے لائے کرو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہر دفعہ عمر فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو بکر آگے بڑھ جاتے، سبقت لے جاتے، تو میں نے کہا کہ آج میں ابو بکر کو آگے نہیں نکلنے دوں گا۔ آپ گئے گھر میں اور سارا مال اکٹھا کیا، آدھا کر کے گھر میں رکھ دیا، آدھا اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے اور بیٹھ گئے کہ ابھی ابو بکر صدیق آئیں گے تو آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ قرآن میں ہے کہ فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کاموں میں مقابلہ کرو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کچھ وقت گزرا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مال ایک کپڑے میں لپیٹا ہوا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا کہ ابو بکر صدیق کا ہے۔
فرمایا ابو بکر کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ دروازے کے پسے دروازہ کھڑے ہیں۔ تو اتنے میں جب یہ بات حضور فرما ہی رہے تھے کہ آسمان سے جبرائیل اترے، انہوں نے سلام کیا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور حضور نے جب انہیں دیکھا تو ان کے جسم پر جنتی پوشاک نہیں تھی، تو پوچھا جبرائیل یہ آج کا کیسا لباس پہنا ہوا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ جنت تک دیکھی عرش تک، رب نے آج سارے فرشتوں کو اور حور و غلمان کو یہی لباس پہنا دیا۔ میرے آقا نے پوچھا ایسا کیوں؟ فرمایا آپ کا یار غار ابو بکر گھر گیا، سارا مال اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ آدھا گھر رکھ لو اور آدھا میں حضور کے پاس لے جاتا ہوں۔ پھر مان خیال آیا، آپ نے کہا نہیں سارا مال اس کپڑے میں باندھ دو۔ پھر خیال آیا کہ ابو بکر اپنا یہ جو تیرا بوسیدہ سا سوٹ ہے اسے بھی کپڑے میں باندھ دو۔ تو گھر والوں نے پوچھا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کسی کے پہننے کے تو شاید کام نہ آ سکے کہ یہ بوسیدہ اتنا ہو گیا، پرانا اتنا ہو گیا، مگر کسی زخمی کے مرہم پٹی کے لیے یہ ضرور کام آئے گا۔ انہوں نے وہ کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے ابو بکر صدیق کو بلایا۔ حضور کے بلانے پر جھجکتے ہوئے آئے کہ میرے کپڑے اس قابل نہیں کہ میں نے ٹاٹ باندھا ہوا ہے، میں کیسے حضور کے بارگاہ میں پیش ہوں۔ جب پیش ہوئے تو جبرائیل امین نے کہا کہ ابو بکر اللہ تمہیں سلام کہتا ہے۔ جس کی قربانی رب کو اتنی پسند آئے کہ رب سلام کہے، اور اگلا جملہ سیدنا جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ رب پوچھ رہا ہے ابو بکر تو اس حالت میں مجھ سے راضی ہے؟ تو حدیث میں کہ سیدنا ابو بکر صدیق جھوم گئے، رقص میں آ گئے، سرور میں آ گئے، وجد میں آ گئے، اور سوچ رہے تھے کہ میں کہاں اور میرا رب کہاں، کہ میرا رب مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر تو نے یہ جو قربانی دی ہے میرے دین کی خاطر، اس کے بعد تو مجھ سے راضی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ جن کی یہ قربانیاں ہوں، ہجرت سے پہلے حضرت بلال کو کس نے رہا کرایا، کس نے خریدا؟ اس کے علاوہ کتنے غلام حضرت ابو بکر صدیق نے خریدے اور رہا کیا، ان کو آزاد کیا۔ جن شخصیات کا اسلام کے حوالے سے یہ کردار ہو، وہ باغ فدق پر تنازع کھڑا کر دیں گے اور حضور کی بیٹی کا بھی لحاظ نہیں کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی آپ کے گھروں میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بہنوں کا حق مار لیں، اپنی بیٹیوں کے حق کو تسلیم نہ کریں، مگر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صدیق اکبر جیسا شخص بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حق کو نہ سمجھتا ہو، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ سیدہ کائنات جنہوں نے سب کچھ اسلام پر اپنا نچھاور کیا، لٹایا، وہ اس مسئلے پر اس طرح کھڑی ہو جائیں گی؟ ایسا ہرگز نہیں۔ خدا کے لیے پاکستان پر رحم کھاؤ، کیونکہ ہم ان لڑائیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اسلام کی مستقبل کو دیکھو کہ مستشرقین اور غیر مسلمین کو آپ موقع نہ دیں، صرف طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اندر کی شاید ہمارا خبز ہے، ہمارا باطن کا نجس ہے کہ جو ہمیں ان تاریخی حوالوں کی طرف لے جاتا ہے کہ جس میں سیدہ کائنات اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں اس قسم کے واقعات درج کیے ہیں۔ یہ اس کا مختصر سا پس منظر ہے۔ اب اس پر جو اہانت کرے سیدہ کائنات کی، وہ بھی قابل مذمت ہے، خواہ وہ غیر ہو یا اپنا ہو، قابل مذمت ہے۔ اور جو اس باغ فدق پر گفتگو کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کرے، وہ ان سے بھی زیادہ قابل مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ایک دوسرے کو سمجھانے کی بجائے خود سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھانے کی بجائے
اپنی طرف اٹھنے والی 5 انگلیوں کو 4 انگلیوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ مسئلہ تب ہی حل ہوگا کہ جب ہمارے دل کے ایک گوشے میں اصحاب رسول کی محبت ہو اور دوسرے گوشے میں اہل بیت اطہار کی محبت ہو. جناب صاحب، آج کی نشست کا آخری سوال کہ حضرت ابو بکر نے باغ فدق بی بی فاطمہ کو تو نہیں دیا، بلکہ بعد میں جا کے ان کو اس معاملے پر راضی کیا، لیکن جب حضرت عمر بن عبد العزیز کی حکومت آئی تو انہوں نے یہ باغ واپس اہل بیت کو کیوں دے دیا؟ اس میں سب سے بڑی بات جسے سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے درمیان جب یہ معاملہ طے پا گیا کہ یہ تصرف میں تو رہے گا لیکن کسی فرد کی ملکیت میں نہیں جائے گا، اب وہ تصرف اس میں اس کے انتظامات کو سنبھالنے کے لیے کسی شخص کو بھی متعین کیا جا سکتا ہے. اگر عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے وہ واپس کیا تو اس کا تصرف اہل بیت کو دیا، اس کا تصرف آپ نے دیا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے حضرت عمر بن عبد العزیز تک ان مختلف ادوار میں اس کا جو متصرفانہ اختیار تھا وہ افراد کے پاس تھا. انہوں نے وہ تصرف کا جو اختیار ہے وہ اہل بیت کو دے دیا، مگر اس کی جو اصل جو صورتحال تھی کہ وہ جاگیر فدق اور باغ فدق یہ ریاست کی تحویل میں رہے گا اور اس کی آمدن کو ویسے ہی استعمال کیا جائے گا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اس کو استعمال کیا جاتا تھا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کی آیت 5 میں اس کا ذکر کیا کہ اسے کہاں 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 خرچ کرنا ہے. تو آپ اگر تھرو آؤٹ آپ دیکھیں تو وہ ریاست کی ملکیت ہی رہی، اس کے تصرف کا انتظامی جو اختیار تھا وہ وقت کے بدلنے کے ساتھ، زمانے کے بدلنے کے ساتھ، کیونکہ انسان سدا تو نہیں رہتا. آپ نے ایک آدمی کو آج دیا ہے تصرف اس میں اس کے انتظامات کرنے کا، وہ بندہ کل فوت ہو جاتا ہے، تب بھی آپ دوسرے بندے کو لے کر آئیں گے. تو اس طرح کے انتظامی امور کے پیش نظر بھی افراد کو تبدیل کیا جاتا رہا، مگر اس کی جو صورتحال تھی، سچویشن تھی، جس کا فیصلہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے درمیان ہوا، وہی آخر تک باقی رہا. جناب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنے بھی فتنے فساد ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دور رکھے اور ہمارے دل میں اہل بیت اور صحابہ کی محبت کو ہمیشہ برقرار رکھے. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. جب تک کے لیے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.